امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن اکنامک فیوری کے تحت ایران کے تقریباً $500 ملین مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں، جس نے تہران کی معیشت کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر اس معاشی دباؤ کی مہم میں تیزی لاتے ہوئے دنیا بھر میں ایرانی بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایرانی تیل کے خریداروں اور سہولت کار بینکوں کو متنبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت ثانوی پابندیاں عائد کی جائیں گی، جبکہ بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی سے ایرانی معیشت کو مستقل نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان امریکی اقدامات کا مذاق اڑاتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس مہم سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھیں گی۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے بھی امریکی وزیر خزانہ کے مشوروں کو بیکار قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ اب غیر ملکی حکومتوں پر بھی زور دے رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات فی الفور ختم کر دیں۔ پاکستان کے 11 سالہ سعد جہانگیر منج نے شطرنج کی دنیا میں تاریخ رقم کرتے ہوئے ارینا انٹرنیشنل ماسٹر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ وہ یہ باوقار اعزاز حاصل کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں، جس نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سعد کی اس غیر معمولی کامیابی کو پاکستان سپورٹس بورڈ نے ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم مثال اور قابل فخر لمحہ قرار دیا ہے۔ اس تاریخی سنگ میل پر صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے بھی سعد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ حکومت شطرنج جیسی ذہنی کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ 11 سال کی عمر میں عالمی اعزاز حاصل کرنا نہ صرف سعد کی محنت کا ثمر ہے، بلکہ یہ پاکستان میں شطرنج کے ابھرتے ہوئے روشن مستقبل کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی پر ایک بار پھر بلا اشتعال گولہ باری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور 4 بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان کی حدود سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ مقامی شہریوں کے گھروں پر گرا، جس کے بعد زخمیوں کو فوری طور پر DHQ اسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ پاک فوج نے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے سرحد پار افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے طالبان اہلکار اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے اور یہ کارروائی تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران سرحد پار سے فائرنگ کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بلومبرگ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف اپنی عسکری حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی پر غور کر رہا ہے، جس کے تحت پہلی بار مشرق وسطی میں ڈارک ایگل نامی جدید ترین ہائپر سونک میزائل تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے مبینہ طور پر ان میزائلوں کی درخواست کی ہے تاکہ ایران کے اندر گہرائی میں محفوظ میزائل لانچرز کو تیزی سے نشانہ بنایا جا سکے۔ اگرچہ پینٹاگون اور سینٹ کام نے اس رپورٹ پر براہ راست تبصرے سے گریز کیا ہے، لیکن ماہرین اسے خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے والا ایک بڑا اقدام قرار دے رہے ہیں۔ ڈارک ایگل میزائل اپنی غیر معمولی رفتار اور رینج کی بدولت کسی بھی جدید دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے، تاہم ملاقاتیوں کی فہرست کے حوالے سے جیل حکام اور PTI قیادت کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ PTI کے رہنما سلمان اکرم راجہ کے مطابق پہلے سے جمع کرائی گئی فہرست منسوخ ہونے کے بعد اب ایک نئی فہرست آج صبح جیل حکام کو بھیجی جائے گی تاکہ ملاقات ممکن بنائی جا سکے۔ اس سے قبل ایڈوکیٹ اویس یونس چودھری کی جانب سے جمع کرائی گئی فہرست میں پارٹی کے کلیدی رہنماؤں کے نام شامل تھے، جنہیں جیل انتظامیہ نے مسترد کر دیا تھا۔ منسوخ شدہ فہرست میں بیرسٹر گوہر، حامد خان، سینیٹر علی ظفر، علی بخاری، انتظار پنجوتا اور اخوندزادہ حسین جیسے اہم نام شامل تھے، جنہیں اب نئی فہرست میں شامل کیے جانے یا متبادل نام دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ PTI قیادت کا اصرار ہے کہ قانونی مشورے اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے ان رہنماؤں کی ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نازی جرمن پر سوویت یونین کی فتح کی یادگار 9 مئی کے موقع پر یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کی ایک اہم اور علامتی پیشکش کر دی ہے۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر کے مطابق صدر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کے دوران اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ یوم فتح کی تقریبات کے احترام میں
आर्जी तौर पर जंग रोक दी जाए। सदर ट्रंप ने इस तजवीज़ की भरपूर हमायत करते हुए इसे दोनों ममालिक के मुश्तरका फतह का दिन करार दिया, जिससे इस तनाज़े में कमी की उम्मीदें पैदा हुई। ये पेशकश एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस अपनी तारीखी अस्करी कामयाबियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है और आलमी सतह पर इस इक़दाम को कशीदगी में कमी के लिए एक मस्बत सफारती इशारा समझा जा रहा है। अमरीकी बहरी बेड़े जेरल्ड फोर्ड की मशरिक़ वस्ता से वापसी की खबरों ने खित्ते की सूरत हाल में एक नया मोड़ पैदा कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये बहरी बेड़ा जो गुज़श्ता 10 माह से खित्ते में तैनात था, अब मुरम्मत के गर्ज से वापस रवाना किया जा रहा है, जिससे ईरान के खिलाफ अमरीका की अस्करी सलाहियत में नुमाया कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस तब्दीली के दौरान अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन की पुरस्कार गुमशुदगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। अगरचे अमरीका ने ईरान के इस दावे की तरदीद की है कि अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ, ताहम ये बहरी बेड़ा आलमी रडार से गायब है और इत्तलात के मुताबिक खलीज ओमान के करीब अपने रडार बंद करके पोजीशन संभाले हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि जेरल्ड फोर्ड की रुखसती और अब्राहम लिंकन की खुफिया नक़्ल व हरकत खित्ते में किसी नई अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है।